آپ جانتے ہیں، آپ کبھی کسی آپ نے کوئی نئی چیز، کوئی نئی مشین کھولتے ہیں تو اس میں ایک براؤزر نکلتا ہے آپ کے سامنے کہ آپ یہ مشینری خرید تو رہے ہیں، یہ کمپیوٹر، یہ موبائل، یہ واشنگ مشین، یہ فریج، یہ خرید تو رہے ہیں، لیکن اس خریدنے کے بعد آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ اس سے رجوع کریں، اس کتابچے کو پڑھیں۔ اگر اس کتابچے کو پڑھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، اگر اس کتابچے کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کہیں اس چیز کو ضائع نہ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس واشنگ مشین کو کتنے وولٹیج دینے ہیں، اس کو بجلی کس طرح دینی ہے، اس کو کن کن چیزوں سے بچانا ہے، اس کے بٹنوں کے اندر پانی نہیں جانے دینا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی کہ کس کس چیز سے بچانا ہے اور کس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ایسا کیسا ممکن تھا کہ کائنات کا بنانے والا جو آسمان، چاند، سورج، زمین، بڑے بڑے نظام شمسی اور عالم کائنات کو جو تخلیق دے، منظم انداز سے اس کو پیش کرے، اور پھر دن و رات کے نظام کو چلائے، پھر اس کے بعد پہاڑوں کو، سورج کو، ستاروں کو۔ انسان اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ بڑے بڑے نظام کائنات لاکھوں کروڑوں گنا انسان سے، وہ انسان کے لیے مرتب کریں، اور پھر اس انسان کو کہے کہ یہ اس عالم انسان کائنات کا دلہا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے لیے پورا آنے سے پہلے نظام تام جھام بچھایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس انسان کو اس میں بھیجا گیا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ نظام بنانے والا کوئی کتاب اس کے حوالے نہ کرتا کہ جس کے اندر بتاتا کہ تمہیں اس عالم انسانیت کے اندر، اس عالم کائنات کے اندر زندگی گزارنی کیسے؟ یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ ہمیں قرآن کی صورت میں اس بنانے والے نے حوالے کیا۔